بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری ترتیب کے ساتھ آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ اب تک کے 4 سیرت کے درس آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ آج الحمدللہ سیرت کا 5واں درس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل سیرت آسانی سے آپ کو سنانے کی اور آپ کو صحیح طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ زور سے بولیے، اس لیے بہت زیادہ دھیان سے توجہ سے سنو۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت مبارکہ کا سننا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ جیسے قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا، پڑھنا، سننا بہت بڑی عبادت ہے، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سننا محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے نا، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی خوب ہونی چاہیے اور ان کے حالات زندگی سے بھی ہمیں اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ صفا سلطان سن نہیں رہے؟ آج جو سیرت میں ہم آپ کو بیان کریں گے، بیت اللہ شریف کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے حجر اسود لگا ہوا ہے، حجر اسود دیکھا ہے؟ تو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے ساتھ ساتھ حجر اسود کی تعمیر کا سلسلہ آج کے درس میں بیان ہوگا۔ بیت اللہ شریف پرانے زمانے میں جب بنا ہوا تھا تو یہ ہوا کرتا تھا، جب مکہ میں بارشیں ہوتی تھیں اور بہت بارشیں ہوتی تھیں تو پانی بیت اللہ شریف میں آگے جمع ہو جایا کرتا تھا، اور بیت اللہ شریف اور اطراف میں جتنی جگہیں ہیں سب ڈوب جایا کرتی تھی پانی میں۔ اور پرانے زمانے کی آپ لوگوں نے شاید تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ لوگ ڈوبے ہوئے پانی میں طواف کر رہے ہیں۔ پرانی تصویروں میں آپ نے شاید دیکھا، کسی بچے نے دیکھا ہو کہ پانی بھرا ہوا ہے بیت اللہ شریف کے اطراف میں اور لوگ اسی میں طواف کر رہے ہیں، پانی میں طواف کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ طواف بیت اللہ شریف کے گرد جو گھومتے ہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ کبھی بھی کسی وقت نہیں رکتی ہے، ہر وقت چلتی رہتی ہے، صرف نمازوں کے اوقات میں رکتی ہے، باقی ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ طواف اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے، سنو غور سے، کہ جو کسی بھی وقت دن ہو یا رات ہو نہیں رکتی، ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے۔ صرف نمازوں کے اوقات میں صرف 5-7 منٹ کے لیے رکتا ہے یہ طواف، اس کے بعد فوراً شروع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ رات کو چلے آؤ، دن میں چلے آؤ، صبح چلے آؤ، رات کو چلے آؤ، کسی بھی وقت جائیں گے آپ کو طواف کرتے ہوئے لوگ، اور 1-2 نظر نہیں آئیں گے، بہت بڑی تعداد میں طواف کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خصوصیت ہے۔ ایسے نماز ہے جن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، اب ظہر ہو گئے، سر تک کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، عصر ہو جائے گی تو مغرب تک کوئی نماز نہیں ہے، مغرب ہو جائے گی تو عشاء تک کوئی نماز نہیں ہے، عشاء ہو جائے گی تو پھر صبح تک کوئی نماز نہیں ہے، تو درمیان میں کتنا لمبا گیپ ہے۔ لیکن طواف صرف نماز کے لیے 5 منٹ رکتا ہے، باقی سارا وقت طواف ہی طواف ہے۔ تو بیت اللہ شریف میں جب بارشیں ہوتی تھیں تو پانی بھر جایا کرتا تھا، لوگ اسی طرح طواف کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو وہاں کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر ہونی چاہیے، تاکہ اس کو صحیح طریقے سے اس کی تعمیر ہو جائے اور بارش کے پانی سے جو اس کو نقصان پہنچتا ہے اس سے یہ محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ سارے مکہ کے لوگوں نے مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور اس تعمیر کرتے ہوئے سب نے یہ عزم اور ارادہ کیا کہ اس کی تعمیر میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں، کوئی حرام پیسہ، سود اور رشوت کا پیسہ، دھوکے اور خیانت کا پیسہ، غلط پیسہ نہیں لگائیں گے، پاک صاف حلال کمائی لگائیں گے، محنت کی کمائی لگائیں گے۔ تو اس کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے بیت اللہ شریف کو گرانا تھا، یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ وہ لوگ ڈر رہے تھے گراتے ہوئے کہ اللہ کا گھر گرائیں گے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو پھر ان میں ایک سردار تھا ولید بن مغیرہ، اس نے کہا دیکھو ہم لوگ اللہ کے گھر کو گرا نہیں رہے بلکہ ہم اللہ کے گھر کو بہتر بنا رہے ہیں، ہم نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ اس کو کیا کر رہے ہیں، اچھا کر کے بنا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہمارے ناراض نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے، زور سے بولیے، خوش ہوں گے۔ تو پھر مکہ کے لوگوں نے آہستہ آہستہ ہمت کری بیت اللہ شریف کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی عمارت کو تھوڑا تھوڑا گرانا، ڈھانا شروع کیا۔
ڈر یہ رہے تھے کہ ہم کوئی بیت اللہ شریف کی دیوار گرانا چاہیں صحیح کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے ہم پر، کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، اس سے ڈر رہے تھے. یعنی ان کے دلوں میں بھی اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانے کا ڈر تھا. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. اب اللہ کے گھر کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ لوگ اس وقت کے مکہ کے رہنے والے مسلمان نہیں تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے رہے، لیکن اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ بیت اللہ کا گھر ہے. چنانچہ بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر ہو گئی. اب بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں آپ نے دیکھا ہے حجر اسود رکھا ہوا ہے. حجر اسود یہ ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے. جنت سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جنت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. تو اس پتھر کو رکھنا جس جگہ جو اس کی جگہ ہے، جب اس کو رکھنے کی باری آئی تو مکہ میں سارے لوگ آپس میں لڑ گئے کہ جنت کے پتھر کو زمین سے اٹھا کر اس کی جگہ پہ رکھنا یہ تو بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ کام ہم کریں گے. تو مکہ میں 4 مشہور قبیلے تھے، مکہ میں 4 مشہور خاندان تھے. میں خاندان آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قبیلے تھے. تو 4 مشہور خاندان تھے. ہر خاندان کے فرد نے کہا یہ بیت الحجر اسود کو رکھنے کا جو اعزاز ہے یہ ہمارے خاندان کے اوپر آنا چاہیے تاکہ ہمارا خاندان کا نام روشن ہوگا کہ ہم نے رکھا تھا حجر اسود. چاروں خاندان مکہ کے 4 قبیلے لڑ گئے کہ یہ ہمارے ذمہ آنا چاہیے. وہ کہنے لگا میرے ذمہ آنا چاہیے. اس پر لڑائی ہو گئی. پھر اس وقت کا جو سمجھدار انسان تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا. اس نے پھر ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ ایک اچھا کام ہے، ایک نیک کام ہے، لیکن اس کے پیچھے لڑتے کیوں، لڑائی کیوں کرتے ہو اس کے پیچھے؟ اس کے لیے ایسا کرو کہ ابھی اس پتھر کو یہیں اپنی جگہ رکھے رہنے دو زمین پر. کل صبح بیت اللہ شریف میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو سب قبول کر لیں گے. وہ اگر کہے گا بھائی پتھر وہ رکھ دے، جو جس قبیلے کو وہ کہے گا وہ قبیلہ اٹھائے گا اس کی. انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. تو سارے رات شام میں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور پتھر وہیں چھوڑ گئے. بیت اللہ شریف وہ جو حجر اسود تھا اس کو وہیں زمین پہ رکھے چھوڑ گئے صبح کے انتظار میں. جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی شان تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ کام حکمت عملی سے بڑے طریقے سے کروانا تھا. تو صبح جب ہوئی تو بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے داخل ہونے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت نہیں دی تھی، ابھی تک آپ نبی نہیں، ابھی تک لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ نبی بنیں گے. لیکن اتنا ضرور تھا کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، دیانتدار ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور تھا. تو جیسے مکہ میں داخل ہوئے اور سارے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے تو سارے قبیلے کے لوگوں نے کہا یہ تو صادق ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ تو سچے ہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں کیا ہے قبول ہے. سن رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتا ہوا دیکھ کر جب سارے قبیلوں کو معلوم چلا، قبیلے کے سرداروں کو کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے کون ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے قبیلے کے سرداروں نے کہا کہ ہمیں ان کا فیصلہ کیا ہے قبول ہے، جو یہ فیصلہ کریں گے ہم ان کی بات کو مان لیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سمجھداری، دانش مندی اور سب سے زیادہ علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، چاروں قبیلوں کے سرداروں کو بلایا کہ بھائی 4 قبیلے 4 خاندان ہیں، ان میں سے ان کے جو سردار ہیں وہ آ جائیں. تو 4 سردار 4 آدمی آ گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی جس کے 4 کونے تھے. ایک چادر منگوائی جس کے دیکھیں نا چادر کے 4 کونے ہوتے ہیں، جیسے رومال اس کے کتنے کونے ہیں 1 2 اور 2 صحیح ہے نا 4 کونے. تو آپ نے اس چادر کو بچھایا اور زمین سے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس چادر کے اوپر رکھ دیا. ایک جھگڑا تو ختم ہو گیا، زمین سے اٹھانے کا جھگڑا کیا ہے ختم ہو گیا. اب اس کو اٹھا کر اس جگہ پہ رکھنا تھا جہاں حجر اسود کی جگہ ہے نا، حجر اسود دیکھیں نا لوگ بوسہ دیتے ہیں، ادھر تک پہنچانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں قبیلے کے لوگوں سے کہا بھائی ایک کونا تم پکڑ لو، ایک کونا تم پکڑ لو، ایک کونا تم پکڑ لو، ایک کونا تم پکڑ لو اور اٹھاؤ اس چادر کو. تو چاروں قبیلے کے لوگوں نے ایک ایک کونا پکڑ کے چادر کو اٹھایا. تو چاروں نے اٹھائی نا چادر، کسی ایک نے تو نہیں اٹھائی. تو چاروں خوش ہو گئے کہ واہ ہم سب کے اعزاز میں حجر اسود کا اٹھانا آ گیا. جب انہوں نے چاروں نے چادر کو اٹھا کر اوپر کیا، اب ادھر تک رکھنا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ پر رکھ دیا. تو سب نے بھی اٹھا لیا، سب نے بھی اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھایا.
اور جو آپس کا جھگڑا تھا ان میں سے ہر ایک ہی چاہ رہا تھا کہ یہ خدمت میرے ذمے آئی، یہ خدمت میرے ذمے آئی، یہ اعزاز مجھے ملے، حجر اسود کو اٹھانا، اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا، وہ کام بھی ہو گیا۔ یہ چاروں قبیلے، چاروں خاندان کے لوگوں نے مل کر حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح یہ بہت بڑا جھگڑا، یہ ایک بہت بڑا جھگڑا تھا، اتنا بڑا جھگڑا تھا کہ اس کے پیچھے تلواریں نکل گئی تھیں۔ چاروں قبیلے اور خاندان کے لوگوں نے کہا تھا ہم تلواروں سے لڑیں گے، ماریں گے، لیکن یہ کام ہم کریں گے۔ وہ کہتے تھے ہم کریں گے، وہ کہتے تھے ہم کریں گے، دوسرا قبیلہ کہتے تھے ہم، یہ کام ہمارے ذمہ ہونا چاہیے۔ تو سب اس کام کو لینے کی کوشش کر رہے تھے اور تلواروں سے لینا چاہ رہے تھے۔ قتل و غارت گیری کا خطرہ تھا، مار دھاڑ کا خطرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کتنے اچھے طریقے سے کیا، سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ کوئی جھگڑا ہوا؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ یہ حجر اسود اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کا میں نے آپ کو مختصر سا خاکہ ذکر کیا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو رہی تھی، 40 سال کے قریب پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قدرتی طور پر اکیلے رہنے کی اکیلے رہ کر عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو رہا تھا۔ اکیلے رہ کر عبادت کرنے کا شوق۔ ایک تو ہوتا ہے نا سب کے درمیان رہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، عبادت کرنا، ملنا جلنا، یہ تو تھا ہی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ۔ سب کا آپ بہت خیال رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی بہت فکر کیا کرتے تھے، سب کی ضروریات کا خیال رکھنا، سب بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا حصہ تھا۔ آ رہی میری بات؟ سن نہیں آ رہی؟ آئی بھی نہیں۔ لیکن 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک چیز کا شوق ڈال دیا، اکیلے رہ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اکیلے رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے۔ جیسے سارے سو رہے ہوں اور رات کا اندھیرا ہو، صبح 4 بج رہے ہوں اور آپ اٹھیں، کمرے سے نکلیں، وضو کریں، اچھی طرح وضو کر کے کسی الگ کمرے میں جائیں اور وہاں بیٹھ کر نماز پڑھیں، دعائیں کریں، تلاوت کریں، مزہ آتا نہیں آتا؟ آپ کو کیا پتہ اس مزے کا؟ پتہ ہے اس مزے کا؟ کرو گے تو عبادت مزہ آئے گا۔ بہرحال اکیلے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، یہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اس چیز کا بہت زیادہ شوق ہو گیا تھا۔ تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ غار ہرا جایا کرتے تھے۔ غار ہرا ہے نا، جبل نور ایک پہاڑ ہے مکہ میں، جبل نور ایک پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے، دور دور سے اس پہاڑ کی بلندی نظر آتی ہے، بہت اونچائی پر ہے۔ جو بچے وہاں گئے ہوں گے تو کچھ بچے غار ہرا پر چڑھے بھی ہوں گے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے، اس غار کا نام غار ہرا ہے۔ تصویر میں بھی آپ دیکھو گے غار ہرا کا دکھتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلا کرتے تھے، جبل نور تھوڑا سا دور تھا، وہاں چلے جایا کرتے تھے، پہاڑ پر چڑھ جایا کرتے تھے اور اس غار میں جانے کے بعد اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وقت تک نماز تو تھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، تسبیحات پڑھا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی دعائیں کیا کرتے تھے، اس طرح کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اور کئی دن غار ہرا میں رہا کرتے تھے۔ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن رہا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ نے کھانا لیا اپنے لیے، کئی دن کا کھانا لے لیا، اور کھانا لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے غار ہرا۔ اب وہ کھانا آپ تناول فرماتے رہتے تھے، تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے کھانا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام، یہ تو سب سے بڑھ کر ہے، یہ ہمیشہ تھوڑا کھاتے، زیادہ نہیں کھاتے۔ جیسے ہمیں نا کھانے پہ بیٹھیں گے تو 3 4 5 روٹیاں کھا جائیں گے۔ بریانی اور پیزے اور یہ چیزوں کے شوقین نا انبیاء علیہم السلام نہیں ہوتے، ان کو کھانے پینے کا شوق کم ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کا شوق کیا ہوتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا بہت لے گئے اپنے ساتھ کھانا۔ اور آپ کی زوجہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ، میں نے بتایا تھا نا نکاح، تو وہ آپ کے لیے کھانا بنا دیا کرتی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا لے جاتے تھے اور غار ہرا میں رہا کرتے تھے، کئی دن تک وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے، رات کو بھی وہیں رہتے تھے، دن میں بھی وہیں رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، اس غار سے آپ باہر تشریف لاتے تھے اور باہر کوئی مسافر گزر رہا ہوتا تھا، کوئی آدمی جا رہا ہوتا تھا، اس کو بلا لیتے تھے، اپنے ساتھ کھانے میں بٹھا لیا کرتے تھے کہ بھائی تھوڑا کھانا کھا لو میرے ساتھ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، کھانا تناول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے، پھر کھانا کھا کر آپ پھر دوبارہ اپنے غار میں چلے آتے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک غار ہرا میں رہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کھانا ختم ہو گیا ہے اور گھر والوں کی سے ملاقات، گھر والوں کی خیریت بھی لینی ہے، پھر آپ اس غار سے نیچے اترتے، پہاڑ سے نیچے اترتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے آتے، گھر والوں کی خیریت لیتے، گھر والوں سے ملتے،
گھر والوں کے پاس رہتے، بچوں کی خیریت لیتے، ملتے، ان کے پاس رہتے، پھر آپ دوبارہ کھانا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے کھانا تیار کرتی، پھر آپ کھانا لیتے، پھر آپ کہاں آ جاتے واپس غار ہیرا میں. اور میں نے بتایا غار ہیرا میں آنے کا، اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہتے تھے، وہ چھوٹا سا غار تھا، اس میں رہنے کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی عبادت اکیلے میں رہ کر کرنا. اللہ کی عبادت اکیلے رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کا جو مزہ ہے وہ الگ ہی مزہ ہے. اس مزے اور اس لطف کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلا کرتے تھے اور اکیلے غار ہرا میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. خوب اللہ کی عبادت کرتے، خوب ذکر کرتے، خوب دعائیں کرتے اور خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس چیز کا بہت زیادہ شوق بڑھ گیا تھا. ویسے تو بہت آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن 40 سال کی عمر میں اس کا آپ کو زیادہ شوق ہو گیا تھا. کیونکہ جب انسان کی زندگی بڑھتی رہتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کا شوق انسان کی زندگی میں بڑھتا ہے اور بڑھنا بھی چاہیے. بہرحال تو غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جانا آنا شروع کیا. اب یہیں غار ہیرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے. پہلی ملاقات ہے وہ ساری ملاقات، اور پھر آپ کو وحی ملی، اللہ کی طرف سے نبوت ملی. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ.